اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ آئیے بیٹا، آج ہم مضمون اسلامیات میں کچھ اصطلاحات سمجھتے ہیں، جیسے بیٹا غزوہ۔ بیٹا کفار کے خلاف لڑی جانے والی وہ جنگ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی ہو اور ان کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوں، چاہے مقابلہ ہوا ہو یا دشمن نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ واضح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے 11 سال میں 27 غزوات میں حصہ لیا، مثلاً غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ۔ بیٹا انفال، مال غنیمت۔ انفال جمع ہے نفل کی، جس کے معنی ہیں اضافی چیز۔ شریعت میں اس سے مراد وہ مال غنیمت ہے جو مسلمان کفار سے جنگ کرنے کے بعد چھین لیں، جمع کریں، میدان جنگ میں سے مارے گئے کافروں سے اکٹھا کریں، یا پھر جو کچھ کفار بھاگتے ہوئے چھوڑ جائیں۔ مال غنیمت کسی بھی امت پر حلال نہیں تھا، یہ صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حلال ہے، اور اس کا تذکرہ سورہ انفال میں ہوا ہے۔ اس کے بعد بیٹا دیکھتے ہیں تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ بیٹا تقویٰ کے معنی ہیں ڈرنا۔ شریعت میں اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یعنی ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، اور یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے خوش ہوں گے۔ ایک مومن کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے تاکہ بیٹا وہ متقی کہلائے۔ قرآن میں ارشاد ہے، ذرہ برابر نیکی کا حساب ہوگا اور ذرہ برابر بدی کا حساب ہوگا، اسی لیے ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے ہمیں۔ اوکے بیٹا، اب دیکھتے ہیں سریہ۔ بیٹا سریہ کی جمع سرایہ ہے، اور سریہ کے معنی ہیں فوج کا ٹکڑا، اور دوسرے معنی ہیں رات کے وقت جانا۔ سریہ فوج کا ایک حصہ ہوتا ہے جو 100 سے 500 افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ٹکڑا اپنی مہم پوری کر کے فوج میں واپس آ جاتا ہے۔ سریہ میں صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا شریک نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہم پر بھیجا، مثلاً سریہ موتا، سریہ بن ابی وقاص وغیرہ۔ بیٹا ان کی تعداد تقریباً 40 یا 50 ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں توکل۔ بیٹا توکل کے معنی ہیں حوالے کرنا یا سپرد کرنا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مومن اپنے سارے کام اور سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دے کہ وہ ہر کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دے گا، اور اس کے لیے جو بھی کرے گا بہت بہتر کرے گا، کیونکہ ایک کی صفت الوکیل ہے۔ اوکے بیٹا، اب دیکھتے ہیں خیانت۔ بیٹا خیانت لفظ خون سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں کم کرنا۔ شریعت میں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی گئی ہو تو اس میں کمی بیشی کرنا، یا تبدیل کرنا، یا وقت پر نہ دینا، یا بالکل ہی نہ دینا، وغیرہ وغیرہ، ہے نا؟ اوکے بیٹا، توکل کے بعد ہم دیکھتے ہیں فتنہ۔ فتنہ کس سے کہتے ہیں؟ فتنہ کیا ہے؟ بیٹا فتنہ کے لفظی معنی ہیں آزمائش۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی مسلمان پر کسی مصیبت کا آ جانا، کسی اشد ضرورت اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی ناجائز کام کا کرنا،
या ना करने का सोचना। मसलन माल और औलाद को सूरह अनफाल में बेटा फितना कहा गया है, जबकि एक हदीस में औरत को फितना कहा गया है, यानी इल्म के ज़रिए किसी की भी आजमाइश हो सकती है। ओके बेटा। ज़िक्रुल्लाह, ज़िक्र के मायने हैं नसीहत करना और याद करना। सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला ने मोमिनों को कुफ़ार से डट कर मुकाबला करने के बाद अल्लाह का बहुत ज़िक्र करने का हुक्म दिया है। इसके बाद ये बात वाज़ेह कर दी है कि जो अल्लाह का खूब ज़िक्र करेगा वो कामयाब हो जाएगा। इसलिए अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए ताकि तमाम जायज़ मामलात बेटा बआसानी मुकम्मल हो जाएं। ओके बेटा, इसके बाद देखते हैं हम हिजरत। बेटा हिजरत के मायने हैं किसी जगह को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए। इस्लाम में हिजरत से मुराद ये है कि अगर किसी इलाके या मुल्क में रहने वाले मुसलमानों को वहाँ के हुक्मरान इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारने दें, इन्हें ईमान छोड़ने पर मजबूर करें, जहाँ मुसलमानों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई क़ानून ना हो, तो मुसलमान अल्लाह की रज़ा और अपने ईमान को बचाने के लिए अपने वतन, रिश्तेदारों, माल व दौलत वग़ैरह को छोड़कर किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां इन्हें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त हो। जी बेटा, ये है हिजरत। आइए अब देखते हैं सब्र। सब्र क्या है, इसके लफ्ज़ी मायने क्या हैं? बेटा सब्र के लफ्ज़ी मायने हैं रोकना और बर्दाश्त करना। इस्लाम में सब्र से मुराद नाखुशगवार हालात और मुसीबत के वक्त अल्लाह की खातिर सब्र करना, घबराने और वावेला करने के बजाय साबित कदम रहना, हिम्मत से काम लेना, मुसीबत टल जाने के लिए अल्लाह से उम्मीद और अल्लाह पर भरोसा रखना। सब्र का आला दर्जा सब्र जमील है। ओके बेटा, ये इस्लाहात इस्लामियत में मैंने आपको समझाई हैं। आप इन्हें इस्लाहात का टाइटल पेज बनाकर इस्लामियत के रजिस्टर में काम करेंगे, सब लिखेंगे हेडिंग के साथ। पहली हेडिंग है आपकी ग़ज़वा, दूसरी अनफ़ाल स्लेश डाल के माले गनीमत लिखिएगा। नंबर 3 आपका तक़वा है। नंबर 4 सरिया। नंबर 5 तवक्कल। नंबर 6 ख़यानत। नंबर 7 फितना। नंबर 8 ज़िक्रुल्लाह। नंबर 9 हिजरत और नंबर 10 है सब्र। ये तमाम इस्लाहात आप अपनी कॉपी में बेटा 10 हैं और ये 10 की 10 आप अपनी कॉपी में करेंगे। ओके बेटा, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।